الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. محترم سامعین، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی انور قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ بہت بڑی سعادت اللہ پاک کی جانب سے مجھے عطا ہوئی ہے کہ آپ کے سامنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں۔ اس سے بڑی سعادت ظاہر ہے کہ اور کیا ہو سکتی ہے کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، مقصد کائنات ہیں، ان کا ذکر کرنے کا اگر موقع مل جائے، یہ سعادت مل جائے، یا آپ کا ذکر سننے کی کسی کو سعادت مل جائے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی اور کوئی سعادت ہوگی۔ اس پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کریم نے ہمیں اس قابل، اس لائق سمجھا، ورنہ ہم کہاں، ہماری کیا اوقات ہے، کیا بساط ہے کہ ہم اس ذات اقدس کا ذکر اپنی گندی زبان سے، ناپاک زبان سے ہم کریں۔ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا بساط ہے، یہ محض اللہ کا کرم ہے، فضل ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کا بھی مشکور ہوں، ممنون ہوں، جنہوں نے مجھے دعوت دی ہے، جنہوں نے یہ موقع مجھے فراہم کیا ہے۔ تو میں اقرا چینل کے تمام ان کی جو پوری ٹیم ہے، میں سب کا مشکور ہوں، خصوصاً اس کے جو بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، حضرت مولانا قاسم صاحب مدظ اللہ العالی، میں ان کا بھی مشکور ہوں، جن کی وساطت سے، جن کے دم سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اللہ کریم ان کی صحت میں، جان میں، مال میں برکت عطا فرمائے، اور ان کی ان تمام کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ اور جو کام کر رہے ہیں، اللہ کریم اس کام کو ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، نظر بد سے محفوظ رکھے، اور اس کام کے اندر دین دوگنی رات چوگنی اللہ کریم ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کائنات ہیں۔ آپ کی سیرت، آپ کی سوانح کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ صدیوں سے
آپ کی سیرت بیان کرنے والے مسلسل بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں کتابیں مختلف زبانوں میں آپ کو ملیں گی، لیکن ہر سوانح لکھنے والا، سیرت لکھنے والا، کتاب لکھنے والا آخر میں یہی کہتا ہے کہ میں نے حق ادا نہ کیا، مجھ سے حق ادا نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں ذات گرامی ایسی جامع آپ کی ذات ہے، ایسی مکمل آپ کی ذات ہے۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی، بزم عالم سے رخصت ہوئی ظلمتیں، جب حرا سے ہویدا ہوئی روشنی۔ آگے شاعر بڑی اچھی بات کہتا ہے کہ اسوہ مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے، اسوہ مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے، روشنی 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 روشنی۔ نہیں، آپ کی تفسیر، آپ کی سمانے کوئی کیا بیان کرے گا؟ ہم کہاں اس قابل ہیں؟ ہمارے پاس نہ وہ علم ہے، نہ وہ زبان ہے، نہ وہ ہم وہ کیفیت بھی نہیں لا سکتے، ہم کہاں بیان کر سکتے۔ بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے جتنی ہمیں صلاحیت، جتنے وسائل عطا فرمائے ہیں، جو اللہ پاک نے جتنی استطاعت ہمیں دی ہوئی ہے، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کرے ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کو ہم آپ کے سامنے بیان کر سکیں اپنے الفاظ میں۔ واللہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہماری زبان سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان کلمات نکلیں، جملے نکلیں، باتیں ہوں، ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکلے، میرے جملہ نہ نکلے جو آپ کی شایع نشان نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اور سامعین، ناظرین، ہمارے آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ جب بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں، تذکرہ سنیں، بڑی عقیدت کے ساتھ سنیے گا، بڑی محبت کے ساتھ سنیے گا، اور اس نیت سے سنیے گا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے اللہ پاک نے جا بجا پورے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ نمونہ بن کر آئے ہیں پوری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ کی زندگی کے اندر، ہماری زندگی کے ہر شعبے سے متعلق کافی و شافی ہدایت ہیں۔ تو بہرحال کوشش میں کروں گا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جب ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ ہی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمت بھی عطا فرمائے، حوصلہ بھی عطا فرمائے، طاقت بھی عطا فرمائے، ہمیں اللہ توفیق بھی دے اور ہمیں اخلاص بھی دے اللہ کریم، کہ جو کچھ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا مقصد، غرض و غایت محض اللہ کی رضا خوشنودی ہو اور عملی زندگی میں ان باتوں کو نافذ کرنا ہو۔ ہمارے یہاں سننے سنانے کا ماحول بہت ہے، بہت ہم سنتے ہیں، ہزاروں تقریریں ہم آج تک سن چکے ہوں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بڑی تقریریں ہم نے سنی ہوں گی، بڑے بیانات ہم نے سنے ہوں گے، بڑے بڑے جید علماء کی خطابت ہم نے سنی ہوگی اور خطاب سنا ہوگا، یقیناً کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن آج اس بات کی نیت کریں، اس ارادے سے ہم سنیں کہ یا اللہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں، اللہ ہمارے مولا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، کیونکہ دین کا سارا خلاصہ ہی عمل ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا دین عمل کا دین ہے، یہ ایکشن کا دین ہے۔ ہماری یہاں باتیں جو ہوتی ہیں نا، اس کا پھر خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو پاتا۔ کہتے ہیں کامیابی تو کام سے ہوتی ہے نہ کہ حسن کلام سے ہوتی۔ حسن کلام تو ہوا کے اندر تحلیل ہو جاتی، باتیں ہماری ہوا میں تحلیل ہو جاتی۔ یہ دین ہمارا ایکشن عمل کا دین تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں غیر مسلم دنیا بیچاری جو محروم ہے اس دولت سے، اس نعمت سے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم جب سیرت بیان کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بیان کرتے ہیں، خوبصورتی بیان کرتے ہیں، حسن و جمال بیان کرتے ہیں، آپ کے اخلاق بیان کرتے ہیں، آپ کا کردار بیان کرتے ہیں، آپ کی گھریلو اندرونی بیرونی زندگی کی محاسن کو بیان کرتے ہیں، تو غیر مسلم بھائی بہنیں ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا کوئی ماڈل تو دکھاؤ، یہ باتیں تم نے کی، یہ لیکن یہ باتیں تمہاری زندگیوں میں کہاں ہے؟ مجھے وہ ماڈل تو دکھاؤ کہ تم نے عملی زندگی میں کتنی باتوں کو پر عمل کیا ہے، تمہاری زندگی میں وہ سیرت کی باتیں کہاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں ہے۔ اللہ کرے کہ آج ہم جو باتیں سننے جا رہے ہیں
تو اس بات کی نیت کر لیں، ارادہ کریں کہ یا اللہ ہم جتنی بھی باتیں سنیں گے یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے، کہ آج ہمارا بھی کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہماری شب و روز کی زندگی، 24 گھنٹے کی زندگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق ہو جائے۔ اسی میں ساری کامیابی، یاد رکھیں کہ کار فرما، ساری دنیا آخرت کی ساری کامیابی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی، ساری کامیابی دنیا آخرت کی ساری کامیابی۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی جامع، بڑی اکمل، بڑی بلند۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ خود اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اسم گرامی اور آپ کی سیرت مبارکہ کہ قبولیت عام کا وعدہ خود اللہ پاک نے کر کے اس کا تذکرہ کر دیا ہے، جو آیت میں نے پڑھی سورہ الم نشرح میں، وہ آیت موجود ہے جو آیت میں نے تلاوت کی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو، آپ کے نام کو ہم نے بڑی رفعت عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی۔ خالق کل، خالق کائنات جب خود کہہ دے، اللہ خود فرما دیں کہ آپ کے ذکر کو ہم نے بہت بلند و بالا کر دیا ہے، تو اللہ اکبر، کیا اب مزید کسی بھی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ ہمیں کسی قسم کی حیرت ہونی چاہیے کہ آپ کی سیرت پر ہزاروں کتابیں، لاکھوں کتابیں جو لکھی گئی ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کی شخصیت عالمی شخصیت، آپ کی دعوت عالمی دعوت، آفاقی دعوت۔ تو بہرحال سیرت کے موضوع پر تقریر کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوانح ہیں اور جو آپ کی سیرت ہے، اسے ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کی حیات طیبہ، اس کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر 40 سال کی عمر تک، یہ 40 سالہ جو دور گزرا ہے، پہلا حصہ سیرت کا یہ وہ دور ہے، 40 سالہ دور، 40 سالہ دور پر مشتمل ہے، 40 سالے کے زمانے پر مشتمل ہے۔ 40 سال جو ہے عمر کی، 40 ولادت سے لے کے 40 سال کے جب آپ ہوئے، اس پر مشتمل ہے پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، جب آپ 40 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی دولت سے، نعمت سے سرفراز فرمایا گیا۔ تو 40 سال سے لے کے پھر مکی جو دور ہے، 13 سالہ دور مکی، مکہ مکرمہ میں آپ نے 13 سال گزارے ہیں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے آپ کی سیرت کا، آپ کی سوانح کا۔ اور تیسرا دور جو ہے ہجرت سے شروع ہوتا ہے اور پھر الرفیق الاعلیٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر منتہی ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ یعنی 3 ادوار ہیں، 3 زمانے ہیں، 3 حصے ہیں۔ ایک دور 40 سالہ کا ہے، 40 سالہ دور ہے۔ دوسرا دور نبوت کے بعد سے لے کر 13 سالہ دور ہے، جسے ہم مکی دور کہتے ہیں۔ اور پھر مکی دور کے بعد جب مدنی دور شروع ہوتا ہے، جب آپ ہجرت فرماتے ہیں مدینہ منورہ، تو وہ 10 سالہ دور ہے، گویا 3 حصوں پر مشتمل۔ اور پھر مکی اور مدنی دور کے اندر بھی، مکی دور کو بھی پھر مؤرخین نے، سیرت نگاروں نے، سیرت پر کتابیں لکھنے والوں نے، علماء محققین نے اس کے الگ الگ پھر حصے کیے ہیں۔ مکی دور کو بھی علماء محققین نے 3 حصوں پر مشتمل اور منقسم کیا ہے، تقسیم کیا کہ مکی دور کا پہلا 3 سال جب دعوت خاموشی سے پھیلتی رہی، دار ارقم میں دعوت دی جاتی رہی، اور وہاں اس وقت اعلان کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر 3 سال کے بعد سے جب دور شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کے 10 سال تک، اور پھر 10 سال کے بعد سے 3 سال جو گزرا ہے 13 سال، یعنی 3 حصوں پر مشتمل۔ یہی حال مدنی دور کے اندر بھی ہے کہ مفسرین نے، علماء محققین نے، مؤرخین نے 3 حصوں پر مدنی دور کو مشتمل کیا۔ پہلا دور ہجرت سے لے کے صلح حدیبیہ تک ہے، 6 ہجری تک۔ پھر 6 ہجری سے لے کے دوسرا دور شروع ہوتا ہے، وہ ہے فتح مکہ تک۔ اور پھر فتح مکہ سے لے کے تیسرا جو دور شروع ہوتا ہے، تیسرا مرحلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، سن 11 ہجری تک۔ تو اس طریقے سے ہمارے محققین، علماء نے، مفسرین نے اور مؤرخین نے، سیرت نگاروں نے تقسیم کیا تاکہ باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں۔ بہرحال ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 40 سالہ دور مکہ مکرمہ میں گزرا ہے، وہ کس طریقے سے گزرا۔
اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ 40 سالہ جو دور ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس 40 سال کے اندر جو واقعات ہمیں ملتے ہیں وہ 13 سال جو مکہ میں یعنی مکی جو دور گزرا ہے، نبوت کے بعد کا جو دور گزرا ہے، اس کے مقابلے میں 40 سال کے واقعات بڑے تھوڑے ہیں، مواد بہت کم۔ اور پھر 13 سال کے جو واقعات ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے، وہ مدنی دور کے واقعات کے مقابلے میں بہت تھوڑے۔ وجہ اصل میں اس کی ظاہر ہے، اب یہ آپ سمجھ لیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 40 سالہ دور ہوا گزرا ہے مکہ مکرمہ میں نبوت سے قبل کا، قبل از نبوت، اس 40 سالہ دور کے اندر ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی معلوم نہ تھا کہ آپ نبی بننے والے ہیں، نہ آپ کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کو معلوم تھا یہ صاحب آگے چل کر کوئی بہت بڑا دعویٰ کرنے والے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ظاہر ہے کہ مکہ کے رہنے والے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کو مرتب کرتے، ایک ایک ڈائری رکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے واقعات مرتب ہوتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ آشنا نہ تھے کہ میں نبی بننے والا ہوں اور میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوں۔ یہی وجہ ہے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے، سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ پاک نے اسی کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ الم یجد کیا ووجدک ضالا فہدا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اللہ نے سرگشتہ نہیں پایا، حیران و پریشان نہیں پایا؟ ایک بات اور بتا دوں کہ دیکھیں اللہ میری حفاظت فرمائے، میری زبان کی حفاظت فرمائے، چونکہ بہت مشکل ترین یہ موضوع ہے، بہت مشکل ترین۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ اللہ سے دعا کے ساتھ یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، بہت مشکل ترین ہے۔ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیات بہت بلند و بالا ہے، خصوصاً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ نبی خصوصاً سید الانبیاء، سید البشر، سید کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی اور بے ادبی انسان کو کافر بنا دیتی ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اس لیے الفاظ میں بھی آدمی کا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس انداز سے وہ ڈسکرائب کر رہا ہو قرآن کی آیات کو اور انٹرپریٹ کر رہا ہو تو بہت ہی مناسب الفاظ، مناسب موضوع الفاظ، مؤدب مہذب قسم کا الفاظ، مہذب قسم کا انداز ہونا چاہیے۔ اب یہاں ووجدہ کا دیکھیں ضال کا جو لفظ ہے نا عربی میں، اس کے کئی معنی آتے ہیں، لیکن جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو سیاق و سباق کانٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے آپ ترجمہ کریں گے کہ یہ جو لفظ ہے کہاں استعمال ہو رہا ہے، سیاق و سباق کانٹیکسٹ، کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ یہاں جو آیت نے قرآن کی جو آیت ہے یہاں ترجمہ ہوگا کہ آپ کو اللہ پاک نے پریشان پایا، سرگشتہ پایا، حیران پایا، پھر اللہ پاک نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو پریشانی دور کر کے اس کی رہنمائی کی جاتی۔ اب یہ کہ آپ پریشان کیوں تھے، سرگشتہ کیوں تھے، حیران کیوں تھے؟ کیونکہ آپ کو اپنے کام اور اپنے مشن کا سیرا نہیں مل رہا تھا۔ اللہ پاک کی معرفت تو تھی فطری طور پہ، ایک نبی کی معرفت اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ بلند و بالا ہوتی ہے، عام مسلمان کے مقابلے میں سب سے زیادہ۔ نبی کہتی ہیں اس کے سم تھنگ یونیک، کہ نبی جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے الحمدللہ ہماری سنت والجماعت کی عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات جس طریقے سے اپنی وحدانیت میں، اپنی معبودیت میں، اپنی شان میں بالکل یکتا ہے، بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبودیت میں، اپنی عبدیت میں، اپنی بشریت میں، اپنے تمام کمال میں، اپنی انسانیت میں وحدہ لا شریک ہیں کہ آپ جیسا کوئی بشر ہو ہی نہیں سکتا، آپ جیسا کوئی عبد جس نے بندگی کا حق ادا کر دیا ہو نہیں سکتا صبح قیامت تک۔ یہ ہمارا عقیدہ یاد رکھیے۔ تو بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ووجدہ کا ضالا، اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے جب آپ پریشان تھے، سرگشتہ تھے، آپ حیران تھے کہ وہ سرا پانے کے لیے کہ کس طریقے سے اللہ کی عبادت کی جائے، عبادت کا طریقہ کیا ہو۔ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں کہ آپ تعبد یعنی عبادت تو کرتے تھے لیکن عبادت کس طریقے سے کیا جائے، اللہ کی عبادت کس انداز سے کی جائے، اس کی پوری تفصیل آپ کے ذہن میں نہیں تھی۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کریں اس وقت کو، آپ کتنی پریشان تھے، آپ سرگشتہ تھے، پھر اللہ پاک نے فہدا، اللہ پاک نے آپ کی رہنمائی کی۔ یہاں بھی دیکھیں ہدایت کے معنی رہنمائی کے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی رہنمائی کی۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ، یہاں اس کے علاوہ کوئی ترجمہ اور
نہیں کرنا چاہیے ادب کے خلاف۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبوت سے پہلے کا جو دور گزرا ہے، 40 سالہ دور، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ غار ہرا، کوہ ہرا میں آپ چلے جاتے تھے، کئی راتیں آپ نے وہاں گزاری، کئی دن آپ گزارا کرتے تھے، ساتھ میں ستو اور پانی بھی لے جایا کرتے تھے خورد و نوش کے لیے۔ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جو نبوت ہے نا، نبوت کسبی نہیں ہوتی، یہ وہبی ہوتی ہے۔ کسبی اسے کہتے ہیں کہ وہ چیز جو انسان اپنے کمال سے، ریاضت سے، مجاہدے سے حاصل کر لے۔ تو نبوت کوئی بھی انسان اپنی ریاضت سے، مجاہدے سے، اسٹرگل کر کے، ایفرٹس کر کے نہیں حاصل کر سکتا، نہیں حاصل کر سکتا۔ ہاں، انسان تقوی، ولایت، یہ چیزیں مجاہدے سے حاصل کر سکتا ہے، اسٹرگل کر کے، ایفرٹس کر کے، کوشش کر کے، مجاہدہ کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن نبوت یہ محض اللہ کا کرم اور فضل ہے، وہبی ہے، محض عطائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے، جس کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں اسے اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں کسی کا زور کہتے ہیں کہ این سعادت بزور بازو نیست، یہ بزور بازو نیست نہیں، بازو کے بل پر، اپنی طاقت کے بل پر نہیں لے سکتے۔ اس لیے ہم الحمدللہ ہماری اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی تشریف لائے ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000، یہ سارے اللہ کی جانب سے الیکٹڈ ہیں، اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو نبوت یہ وہبی ہے، اللہ نے جب تک چاہا کہ نبوت جاری رہے، اللہ پاک نے جاری رکھا، اور انسانوں میں سے اللہ پاک نے بہترین نفوس کو، بہترین شخصیات کو منتخب کیا نبوت کے لیے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ اور جب چاہا اللہ نے کہ اب نہیں جاری رکھنا ہے، نبوت کا دروازہ اللہ پاک نے بند کر دیا۔ اب نبوت قیامت تک نہیں آئے گی، اب شریعت قیامت تک نہیں آئے گی، اب دین قیامت تک کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ فرما دیا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب جو اللہ کے نظر میں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ جو دین ہے وہ اسلام ہوگا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ اس نیت سے ہم سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے کمالات کو، آپ کی جامش، آپ کی شخصیت کے اندر ساری کائنات کے کمالات جمع کر دی۔ کسی شاعر نے کہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیگر جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے کمالات، خوبیاں الگ الگ انڈیویجول دی گئی ہیں، وہ تمام خوبیاں آپ کی ذات اقدس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ تمام خوبیاں جو الگ الگ انفرادی طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کمالات دیے گئے ہیں، آپ کی ذات اقدس میں وہ ساری چیزیں، وہ سارے کمالات، یعنی اس سے آگے کمال کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہوتا تو دے دیا جاتا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک سے دعا کر کے اٹھیں یہاں سے کہ اللہ جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں، ہماری باتوں میں برکت پیدا فرما دے، کیونکہ باتیں بہت ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری باتیں اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ پسند کر کے ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ یقین جانیے کہ ہمارا یہ تذکرہ کرنا اور سننا، آپ کو کیا پتہ کیا بعید کہ اللہ اسی پر ہماری بخشش مغفرت فرما دیں کہ تم میرے محبوب کا تذکرہ کر اور سن رہے تھے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں کہ اللہ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سچی محبت اتباع ہمیں نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔